روزانہ واقعات اور اردو موٹیویشنل ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ عام طور پر ہم مغل بادشاہوں یا پھر مغلیہ دور کے بارے میں صرف اسکول یا کالج کے چند کتابوں میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان تمام کتابوں میں مغلیہ دور کے حوالے سے بہت کم معلومات درج ہے، اور جو بھی ہے وہ بھی تقریباً ایک جیسی ہے۔ مغل بادشاہوں اور ان کے دور کے حوالے سے بہت سے حقائق بھی ہیں جو عام کتابوں میں نہیں ملتے۔ ایسے ہی چند دلچسپ حقائق کا ذکر آج ہم اپنے دلچسپ معلومات پیج کے دوستوں سے کرتے ہیں۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کو زیادہ تر لوگ وسط ایشیا کے فاتح کے طور پر جانتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ مغل بادشاہ ایک بہترین مصنف بھی تھا، اور اس کی مشہور تصنیف تذکرہ بابری ہے۔ جلال الدین اکبر اپنی مضبوط سلطنت اور بہترین سیاست کی وجہ سے جانا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے بھی آگے بڑھ گیا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ جلال الدین میں پڑھنے کی اہلیت بہت کم تھی، اور وہ لفظوں کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر پاتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اس نے کچھ درباریوں کے باتوں میں آ کر دینی الہی کی بنیاد ڈالی تھی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، اور رہتی دنیا تک اس بادشاہ پر لوگ لعنت بھیجتے رہیں گے۔ تاج محل دن کے مختلف حصوں میں مختلف رنگ اپنا لیتا ہے۔ یہ سب کچھ ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تاج محل کی تعمیر میں استعمال کیا جانے والا سفید ماربل ہے، جو چمکدار ہونے کے علاوہ عکاس بھی ہے۔ مغربی مورخین جلال الدین اکبر کو ایک عظیم بادشاہ قرار دیتے ہیں، اور آج بھی اس کا شمار تاریخ کے 25 بہترین سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرت ہوگی، ہماری قومی زبان اردو مغلیہ دور میں بڑے پیمانے پر تیار کی گئی تھی۔ جب ہندوستان اور اس سے ملحقہ علاقوں میں اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس کے ساتھ اردو بھی پھیلی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا، جیسے کہ عربی اور فارسی۔ اکثر آپ نے لوگوں سے سنا ہوگا کہ شاہ جہاں نے ان تمام مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے جنہوں نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تاکہ وہ اس کی نقل نہ تیار کر سکے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس کی گواہی خود آرکیٹیکٹ استاد احمد لاہوری دیتے ہیں، جنہوں نے تاج محل کے ڈیزائن کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ مغل بادشاہوں کی شہرت کی ایک وجہ ان کی بیویوں کی تعداد بھی تھی۔ یہ بادشاہ متعدد بیویاں رکھتے تھے، لیکن ان تمام مغل بادشاہوں کے مقابلے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی سب سے کم بیویاں تھیں۔ بہادر شاہ ظفر کی صرف 4 بیویاں تھیں، جو کہ اس وقت سب سے کم تھی۔ تاہم اولاد میں ان کے 22 بیٹے اور 32 بیٹیاں تھیں۔ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہ انارکلی کو زندہ دیواروں کے درمیان چنوا دیا گیا تھا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ انارکلی کی قبر اور اس کی لاش موجود ہے، بلکہ بعض مورخین نے انارکلی کو ایک تصوراتی یا ڈرامائی کردار کے طور پر پیش کیا ہے۔ مغلیہ معاشرے میں بھی فوج ریاست کے سیاسی معاملات میں شامل ہوتی تھی۔ دیگر سلطنتوں اور فوجوں کے برعکس مغل بادشاہ اپنے گھڑ سوار فوج میں بڑے بڑے ہاتھیوں اور اونٹوں کا استعمال بھی کیا کرتے تھے۔